اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم بعد نوروزی پر بات کریں گے۔ یہ ایک قصیدہ جو عنصری نے لکھا ہے محمود غزنوی کی تعریف میں، کیونکہ قصیدے کے کئی جز ہوتے ہیں، اجزاء ہوتے ہیں، اور ان میں پہلا اجزاء جو ہے اسے تشبیب کہلاتا ہے، جس میں ایک رائٹر جو ہے جس شخص کے بارے میں تعریفیں کرنا چاہتا ہے اس کی تعریفیں ڈائریکٹلی نہیں کرتا، بلکہ پہلے بہار کی تعریفیں کرتا ہے، یا آفتاب کی سورج کی تعریفیں کرتا ہے، یا چاند کی تعریفیں کرتا ہے، یا کسی پر خوش ایک علاقے کی تعریفیں کرتا ہے، اور پھر اس علاقے کی تعریفیں جو کرتا ہے اس کو پھر کوریلیٹ کرتا ہے بادشاہ سے، اور پھر کہتا ہے کہ یہ بادشاہ کی تعریفیں ہیں۔ یعنی یہ سارے صفت جو اس سوسائٹی میں ہے، یا اس علاقے میں ہے، یا اس موسم میں ہے، وہ در حقیقت تعریفیں اس بادشاہ کی جو کرتا ہے اسی کے ساتھ اس کو کوریلیٹ کرتا ہے۔ تو یہاں پر بعد نوروزی یعنی نوروز کی ہوا جو ہے، اس سے جو تر و تازگی موسم بہار میں پھولوں میں آ جاتی ہے، یہ جو تر و تازگی جو پھولوں میں آ جاتی ہے، یہ تر و تازگی اس کو کوریلیٹ کیا ہے محمود غزنوی سے، کہ محمود غزنوی جو ہے وہ اپنی بادشاہت اپنی سلطنت میں اس کا مقام ایسا ہی ہے جو مقام موسم بہار میں نوروز کی ہوا کو ہے۔ یعنی جس طرح سے نوروز کی ہوا جو ہے وہ پھولوں میں اور پہاڑوں میں یا میدانی علاقوں میں نوروز کی ہوا سے، پانی کے بلبلوں سے، یا پانی کے قطروں سے، یا شبنم کے قطروں سے آہستہ آہستہ جان آ جاتی ہے۔ تو اسی طرح سے محمود غزنوی کی وجہ سے جو ہے اس کی سلطنت میں جان آ جاتی ہے۔ محمود غزنوی کا انہوں نے نام رکھا ہے یمین الدولہ محمود غزنوی۔ اس کا جو پہلا شعر ہے وہ ہے: باد نوروزی ہمی در بوستان بت غر شود، تازی سن اش ہر درختی لعبتی دیگر شود۔ باد نوروزی یعنی نوروز کی ہوا، ہمی یہ فارسی میں دو حروف ہیں، ایک تو ہے می کا مطلب ہے رہا، جسے اردو میں کہتے ہیں رہا، اور انگریزی میں انگ، فارما حرف جسے ہم کہتے ہیں انگ، یعنی می انگ ہے، اور ہمی کو انگریزی میں ہم یوزڈ ٹو، یعنی اس میں بھی وہی کنٹینیوٹی دکھاتا ہے، لیکن جو کنٹینیوٹی مسلسل رہی ہو وہاں پر ہم ہمی کا استعمال کرتے ہیں۔ باد نوروزی ہمی در بوستان بت غر شود، بوستان باغ کو کہتے ہیں، یعنی نوروز کی جو ہوا ہے وہ مسلسل باغوں میں، در بوستان یعنی در کا مطلب ہے میں، در بوستان باغ میں، بت غر شود، بت گر کہتے ہیں اس شخص کو جو بت بناتا ہو۔ لیکن یہاں باغ سے مراد باغ میں بت بنانے کا کیا مطلب بنتا ہے؟ باغ میں بت بنانے کا مطلب ہے جو پھولوں کے گنچے یا جو پتے نکلتے ہیں وہ پہلے گول صورت میں ہوتے ہیں، وہ ایک بت کی طرح ہوتے ہیں نا، مکسڈ، پھر آہستہ آہستہ جو ہے وہ آہستہ آہستہ وہ پھول وغیرہ کھلنے لگتے ہیں، لیکن ابتدائی حالت جو ان کی ہوتی ہے وہ بتوں کی طرح ہوتی ہے۔ دوسرا مفہوم بت کا یہ بھی ہم نکالتے ہیں کہ بت پانی کے قطروں کو شاید رائٹر نے کہا ہو، یا شبنم کے قطروں کو جو ان پر لگتے ہیں، سبزوں پر، جو درختوں کے پتوں پر جو پانی کے بلبلے یا قطرے جم جاتے ہیں رات کے وقت، تو ان کو بھی ہم بت کہتے ہیں۔ تو دونوں صورتوں میں جو ہے یہ اس کا ترجمہ کیا جا سکتا ہے، اس کو سمجھا جا سکتا ہے۔ پھر دوسرا شعر: تا یعنی تاکہ، زی مخفف ہے، شارٹ فارم ہے، از کا یعنی سے، سنا کہتے ہیں صنعت غری یعنی ٹیکنک،
सनअश जब शीन आखिर पे इजाफा हो तो उसकी सनअत गरी से, यानी बुत की सनअत गरी से हर एक दरख्त लाबती, लाबत कहते हैं सूरत को, लाबती दीगर शवाद, यानी उसकी जो सूरत है वो एक दूसरी सूरत बन जाए। यानी हर बोस्तान के या बाग के हर एक जर्रे पर या हर घास के तिनके पर जो पानी का कतरा, शबनम का कतरा जम जाता है, उसे क्या हो जाता है, उससे उस फूल में या उस पत्ते में या उस घास के तिनके में जो जान आ जाती है, उसमें पानी घुस जाता है, फोटोसिंथेसिस होती है ताज सनश, ताकि उस पानी के बुलबुले या पानी के कतरे की वजह से, उसकी सनअत गिरी की वजह से, और जो है हर दरख्त में, यानी हर दरख्त हो या घास के तिनके हों, उनमें एक दूसरी लाबत, उनमें एक दूसरी सूरत जो है पैदा हो जाए, यानी उनमें निखार आ जाए। बाग हमचुन कलबे बजाज पुरदीबा शवद, बाद हमचुन तलबे अत्तार पुर अंबर शवद। कलबा खाने कूचक, बजाज पारचा फरोश, किसी की अनवाए पारचा ये पश्मी व नखीमी फरोशा। तलबे अत्तार यानी जामई अत्तार के दौरान अतर बाशा। ये दोनों लफ्जों का मतलब है, कलबा का क्या मतलब है, तलबा का क्या मतलब है। यानी बाग, हमजुन का मतलब है जैसे, कलबे बजाज, बजाज का छोटा घर, यानी जिसे हम दुकान कहते हैं, बजाजी की जो दुकान होती है उसको कहते हैं। पुरदीबा, दीबा कहते हैं रेशमी कपड़े। तो जिस तरह से एक बजाज का दुकान या बजाज का घर कपड़ों से भरा हुआ होता है, पुर होता है, यानी बाग की सूरत ऐसी हो जाती है जैसे एक बजाज के दुकान की सूरत होती है, वो भी रेशमी कपड़ों से भरा हुआ होता है। तो इसी तरह से बाद नवरोज़ी की हवाओं से और पानी के शबनम के कतरों की वजह से जो है बाग की सूरत ऐसी हो जाती है जैसे एक बजाज की दुकान, कपड़े फरोश की दुकान की तरह बाग हो जाता है, जो रेशमी कपड़ों से भरा हुआ हो, यानी बाग चहकने लगता है, चमकने लगता है, उसमें रहनाइयाँ आ जाती है। जब पानी के कतरे मुसलसल वहाँ बनते हों, शबनम के कतरे वहाँ मुसलसल आते हों रात के वक्त, और दिन में फोटोसिंथेसिस होती हो और उनमें जान आ जाती हो। फिर है बाद का मतलब है हवा। हमजुन का मतलब है जैसे। तलबे अतार, तलबा कहते हैं जामई अतार, यानी पुराने ज़माने में जो अतार होता था, जो अतर भेजने वाला होता था, वो कपड़ों में अतर की जो शीशे हों या अतर के जो वो कुछ बालज हों उनको रखता था। अब बाद में ज़माना बदल गया तो उन्होंने फिर शीशे के गुमजे में उसको रखने की कोशिश की, शीशे के डब्बों में उनको रखना शुरू किया। तो जिस तरह से अतार के जो कपड़े होते हैं, अतर भेजने वाले के जो कपड़े जिनमें वो खुशबू हुआ करती है, और वो कपड़े भी खुशबुओं से पुर अंबर खुशबू को कहते हैं, अंबर से खुशबू से भर जाते हैं वो कपड़े, क्योंकि उनमें खुशबू होती है। तो इस हवा की वजह से जो इस मौसम कहते हैं, मौसम बहार की जो हवा है, जब फूलों में जान आ गई, फूलों से खुशबू महकने लगी, तो पूरा बाग जो है अतार के कपड़े की तरह अंबर से खुशबू से भर जाता है, पुरशवाद यानी भर जाता है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट शेर पर। सूसनश सीम सफेद अज बाग बरदारत हमी, बाज हमचुन आरज़े खूबान जमीन अखजर शवद। सोसन, सोसनी रंग को कहते हैं। ये सोसन फूल को भी कहते हैं जिसका रंग खाकी हो, खाकी से मिलता जुलता हो। जब जमीन में सब्ज़जार न हो, यानी मौसम खज़ां से ही जो है ज़मीन का रंग जो है बदलने लगता है। फिर जब मौसम सरमा आ जाता है तो पूरी ज़मीन जो है उसका रंग खाकी पड़ जाता है, सोसन जैसा उसका रंग हो जाता है। सोसनश यानी उसका सोसन जैसा रंग,
سیم سفید وہ چاندی کی طرح سفید ہوتا ہے. سفید پرانے فارسی میں کہتے تھے، اب نئی فارسی میں سفید کہتے ہیں. از باغ باغ سے بردارد ہمی یعنی وہ رنگ جو سوسنی رنگ ہوتا ہے، چاندی جیسا سفید رنگ ہوتا ہے، موسم خزاں سے جو بننا شروع ہو جاتا ہے اور موسم سرما میں بن جاتا ہے، اس کو جو ہے موسم بہار بردارد وہ باغ کا جو وہ رنگ ہے وہ اٹھا لیتا ہے، کیونکہ پانی کے قطرے ادھر سے موسم بہار کی رہنائیاں پانی کے قطرے اس میں آ جاتے ہیں اور ادھر سے فوٹوسنتھسس ہو جاتی ہے اور زمین پر پانی بھی برستا ہے. اللہ تعالیٰ قرآن میں بھی فرماتے ہیں کہ میں زمین میں پانی برساتا ہوں، بارش برساتا ہوں، اسے زمین میں جان آ جاتی ہے، زمین کے جو یہ گھاس پھوس پیدا ہو جاتے ہیں تو وہ سوسنی رنگ بردارد یعنی اٹھا دیتا ہے اس کو. لیکن یہ ہمی ہے یعنی کنٹینیوسلی اللہ تعالیٰ اس زمین کو چینج کرتا رہتا ہے. اس میں پھول ہو، گھاس پھوس ہو، درختوں میں پتوں کا نکلنا ہو، ان ساری چیزوں کی شروعات موسم بہار سے ہی ہوتی ہے. بعض یعنی پھر سے، ہم چن عارض خوبان، عارض چہرے کو کہتے ہیں، خوبان خوبصورت لوگوں کے چہرے، یعنی پھر سے جو یہ باغ ہے یہ خوبصورت لوگوں کے چہروں کی طرح ہو جاتا ہے. زمین اخضر شود، زمین جو ہے ریشمی ہو جاتی ہے. اخضر یعنی ریشمی، یعنی زمین کا رنگ پھر سے خوبصورت لوگوں کی طرح زمین کا رنگ ریشمی ہو جاتا ہے، یعنی سبزہ اس میں اگ جاتا ہے، پتوں پیڑوں میں پتے نکلتے ہیں، پھول نکل آتے ہیں اور زمین کا رنگ جو ہے تبدیل ہو جاتا ہے. روی بندے ہر زمینی حلیه چینی شود، گوشوار ہر درختی رشته گوهر شود. روی بندے ہر زمینی یعنی زمین کے ہر ٹکڑے کا جو روی بند ہو، یعنی نقاب جو ہے، یہ روی بند کا مطلب نقاب بھی ہے. برقعے کی بروج گذاشتہ می شود یعنی وہ کپڑا جو چہرے پر لگایا جاتا ہے. روئی بند جب پہلے پھول بھی کھلنے لگتے ہیں تو پہلے ان کا منہ بھی بند ہوتا ہے، جس طرح سے ایک عورت کا منہ بند ہوتا ہے نقاب سے. روئی بند ہر زمینی، زمین کے ہر ٹکڑے یا ہر اس پیڑ پر، ان پودوں پر جن سے پھول نکلتے ہوں ان کا پہلے منہ بند ہوتا ہے، ہر زمین کے ہر ٹکڑے کا. حلیه چینی شود، حلیه چینی کو کوئی چینی یا محلہ یا مجلس ان ناموں سے اس کو پکارا جاتا ہے، لیکن یہاں میرے خیال سے جو ہے یعنی ان کی صورت گول چینی لوگوں جیسی ہو جاتی ہے. یعنی زمین کے ہر حصے یا ہر ٹکڑے جہاں پیڑ پودے ہوں اور پیڑ پودوں پہ جو پھول نکلتے ہوں ان کی صورت جو ہے گول ہو جاتی ہے، ان کا روئی بند ہوتا ہے، ان کا منہ بند ہوتا ہے نقاب کی طرح، جس طرح سے نقاب منہ پہ رکھا جاتا ہے. پھر ہے گوشوار ہر درختی رشته گوهر شود. گوشوار کہتے ہیں کان کو، یعنی جس طرح سے ایک انسان کا کان ہوتا ہے، کان کی پتلی ہوتی ہے، اسی طرح سے ہر پھول کے نیچے ایک پتا ہوتا ہے جس کو گوشوار اس نے یہاں پہ کہا ہے. پھول جہاں بھی نکلتا ہو اس پھول کے نیچے جو پتا ہوتا ہے اس کو گوشوار سے تشبیہ دینے. گوشوار ہر درخت کا جو گوشوار ہوتا ہے یا پتا ہوتا ہے، رشته گوهر شود. رشتہ کا مطلب ہے یہاں تابیدہ شدہ، معروف شدہ، یعنی وہ چمکتا ہے موتیوں کی طرح. گوہر موتی کو کہتے ہیں، یعنی وہ موتیوں کی طرح چمکنے لگتا ہے. یعنی ہر درخت کا جو گوشوار ہے وہ موتیوں کی طرح تابیدہ ہو جاتا ہے، چمکنے لگتا ہے. پھر ہے اگلا شعر، چون حجابی لعبتان خورشید را بینی ز ناز. چون حجابی لعبتان خورشید را بینی ز ناز، گه بیرون آید ز میغ و گه به میغ اندر شود. چون جیسے حجابی ایک حجاب کی طرح، لعبتان لعبت صورت کو بولتے ہیں، لعبتان یعنی ان کی صورتیں، یعنی خورشید را بینی ز ناز یعنی جب وہ خوبصورت صورتیں جو حجابوں میں ہوں، یعنی جو پھول کے گنچھے ہوں ان کی طرف اشارہ ہے.
جب وہ خورشید کو دیکھتے ہیں، رابینی کو دیکھتے ہو، زناز اپنے ناز و اداؤں سے، یعنی وہ پھول کے گنچھے، وہ جب سورج کو اپنے ناز و اداؤں سے دیکھتے ہیں تو سورج کیا کرنے لگتا ہے؟ گہ بیرون آید زمیگو، گہ بمیگ اندر شود، گہ یعنی کبھی، بیرون آید باہر آ جاتا ہے۔ یہاں پہ میں تھوڑا اس کو ریپیٹ کرنا چاہتا ہوں کیونکہ یہ اس کے ساتھ مماثلت کرتا ہے۔ یہ آگے پہلا والا شعر تشبیہ ہے اور دوسرا والا جو ہے اس کی دلیل ہے، دعو دلیل۔ چن حجابی لعبتان، یعنی صورتیں جو حجابوں میں ہو ان کی طرح، خورشید جو سورج جو ہے، رابینی جناز اس کو جب تم دیکھتے ہو تو وہ بھی اپنی ناز و اداؤں سے، یعنی سورج حجاب میں رہنے والے صورتوں کی طرح، خوبصورت لوگوں کی صورتوں کی طرح اپنے ناز و اداؤں سے سورج کو دیکھو۔ وہ بھی کیا کرتا ہے، یعنی سورج بھی کیا کرنے لگتا ہے؟ گہ بیرون آید، کبھی وہ باہر آ جاتا ہے، میگ بادل کو کہتے ہیں، یعنی کبھی سورج اپنے ناز و اداؤں سے بادلوں سے باہر آ جاتا ہے، گہ بمیگ اندر شود، اور کبھی میگ میں، بادلوں میں چھپ جاتا ہے۔ یعنی اس میں تشبیہ دی گئی ہے خوبصورت لوگ جو حجابوں میں ہوں ان کی صورتوں کے ساتھ سورج کو، وہ بھی اپنی ناز و اداؤں سے کبھی بادلوں سے باہر آ جاتا ہے اور کبھی بادلوں کے اندر چھپ جاتا ہے۔ افسر سیمین فروغیرت جس سر کوہ بلند، افسر سیمین فروغیرت جس سر کوہ بلند، باز مینا چشم و دیبا روی مشکین سر شود۔ افسر سیمین کہتے ہیں پھول کو، فرو آمدن یعنی پائین آمدن۔ افسر سیمین فروغیرت یعنی سیمین افسر جو ہے، چاندی کا جو افسر جو ہے، یعنی پھول جو ہے، فروغیرت جس سر کوہ بلند، یعنی پہاڑ کی بلندی سے یا پہاڑ کی اونچائی سے جو ہے وہ نیچے آ جاتا ہے، وہ افسر سیمین، وہ پھول، یعنی وہ سیمینی رنگ، وہ چاندنی جیسا رنگ جس کا راج ہوتا تھا ان پہاڑوں پر، پہاڑوں کی اونچائیوں پر، وہ رنگ جو ہے وہ آہستہ آہستہ چلا جاتا ہے، وہاں ریشمی نخار چھا جاتا ہے سبزہ زار کا، پھولوں کا۔ باز مینا چشم و دیبا روی مشکین سر شود، پھر سے، باز کا مطلب ہے پھر سے، مینا چشم کہتے ہیں شرابی آنکھوں کو، یعنی پھر سے یہ خوبصورت پھول جو کھلتے ہیں یہ شرابی آنکھیں جیسے بنتے ہیں۔ شرابی آنکھیں، ان پھولوں کو، کچھ ایسے پھول ہیں جن کو آنکھوں سے تشبیہ دی جاتی ہے، ان پھولوں کی طرف اشارہ ہے جن کو نرگس کہتے ہیں۔ ہاں، مینا چشم نرگس پھول جو ہے، دیبا روی یعنی خوبصورت چمکنے والے چہرے، دیبا کی طرح، مشکین سر شود اور مشک سے بھرے ہوئے ان کے سر ہوتے ہیں، یعنی پھولوں کے سر مشکوں سے بھرے ہوئے ہوتے ہیں۔ یہ سب بہار میں ہو جاتا ہے، یعنی پھر سے شرابی آنکھیں اور خوبصورت چمکتے چہرے، مشکوں سے بھرے ہوئے پھولوں کے سر جو ہیں وہ کھل جاتے ہیں اس موسم بہار میں، اور سیمین جیسا رنگ یا چاندنی جیسا رنگ، جس چاندنی جیسے جو وہ رنگت ہوا کرتی تھی پہاڑوں کے اونچائیوں پر، اس کو پائین فروغیرت یعنی اس کو کھینچ لیتا ہے نیچے، یعنی اسے زمین سے ہٹا دیتا ہے۔ وہ چاندنی جیسا رنگ، چاندی جیسا رنگ، اور جو موسم سرما کی وجہ سے جو رنگ ہوا ہو زمین کا، وہ آہستہ آہستہ وہاں سے ختم ہو جاتا ہے، اور وہاں ایک خوبصورت منظر جو ہے، نیا ایک منظر وجود میں آ جاتا ہے موسم بہار کی وجہ سے۔ اب آخری شعر ہے، روز ہر روزی بیفزاید چو قدر شہر یار، بوستان چون بخت او ہر روز بھرنا تر شود۔ یہ وہ شعر ہے جہاں پر محمود غزنوی کو اس بہار سے مماثلت دی جاتی ہے، اس کو میچ کیا جاتا ہے اس سے۔ روز ہر روزی یعنی
ہر ایک روز ہر روزی یعنی ایک دن، پھر اس کے بعد ہر آنے والے دن جو ہے بیف زائد بڑھاتا ہے، یعنی اس میں اضافہ کرتا ہے کہ اس میں جو قدر شہریار یعنی محمود غزنوی کی قدر و منزلت میں، شہریار کی قدر و منزلت میں دن بدن اضافہ ہو جاتا ہے، اس کی سلطنت میں نکھار آ جاتا ہے۔ بوستان چن بخت او، بوستان یعنی باغ، یعنی محمود غزنوی کی جو سلطنت ہے اس کو باغ سے تشبیہ دی ہے۔ چن بخت او، چن جیسے بخت او، اس کی قسمت کی طرح، محمود غزنوی کی قسمت کی طرح اس کی رعایا جو ہے، اس کا بوستان جو ہے ہر روز یعنی ہر دن برنا تر شود، برنا یعنی جوان، برنا تر جوان تر ہو جاتا ہے، یعنی ہر روز محمود غزنوی کی سلطنت میں یا اس کی رعایا میں دن بدن ان میں توانائی آ جاتی ہے، ان میں طاقت آ جاتا ہے، وہ طاقت سے طاقتور ہو جاتے ہیں۔ یہی شاید وجہ ہے جس طرح سے مصری نے اس قصیدے میں ان کی تعریفیں کی ہیں، اسے یہ بات مجھے سمجھ آ جاتی ہے کہ محمود غزنوی ایک خود بہترین سپہ سالار رہا ہے، اور اس نے کئی علاقوں کو فتح کیا ہے، کئی علاقوں پہ حملے کیے ہیں، یعنی اس کی فوج میں وہ جرت و غیرت موجود تھی، جس کی یہاں پہ اس آخری شعر میں جو ہے انصری نے اس بات کا اشارہ دیا ہے۔ تو انصری کون تھا اس پر ایک بحث دوسرے ویڈیو میں کریں گے، تو انشاءاللہ اسی ویڈیو کے ڈسکرپشن میں اس کی میں لکھ دینا چاہوں گا تاکہ آپ اس کا بھی مشاہدہ کریں، اس کا بھی مطالعہ کریں۔ تو ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے خدا حافظ، السلام علیکم۔ ہاں ایک چیز مجھے بھول گیا، وہ یہ کہ میں آپ سب کو جو اس میرے ویڈیو کو دیکھیں گے، اس کو آخر تک سنیں گے، ان سب کو ایک اور بار پھر سے دل کی گہرائیوں سے مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ عید کی جو مبارکبادی میں دینا چاہوں گا، آپ سب کو میری طرف سے عید مبارک ہو۔ آپ کا بہت بہت شکریہ، تھینک یو۔